استغفار تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. ہر بندہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو آپ سمجھ لیں کہ جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو اس کے اندر چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے پر نظر عنایت کریں، ہمیں جو ان سے نہ ہماری مدد کریں اس معاملے میں، تو کس طرح سے استغفار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. بالکل تم نے میری مرضی کا سوال کیا بیٹا. استغفار جب ہم کرتے تو ہم نے طوطے کی طرح نہیں کرنا، ہم نے کمپیوٹر کی طرح نہیں کرنا، ہم نے مشینی انداز میں ٹر 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 نہیں کرنی. جب استغفار کرنا ہے ہمارے اندر رقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے، ہمارے اندر کپ کپی ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، ہمارے وجود پورے کا پورا کاسا بن جائے، ہمارا وجود پورے کا پورا کشکول بن جائے. یعنی اس کی میں مثال اس طرح اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ جب آپ روزہ رسول کے سامنے جاتے ہیں ہم کہاں بولتے ہیں؟ بولتے تو ہے ہی نہیں، آپ خاموش ہوتے ہیں. آپ کا پورا جسم ہچکیوں میں لپٹا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہر ہوتے ہیں، آپ کے پورا جسم لرز رہا ہوتا ہے. اور وہاں وہ میں کہتا ہوں کہ جو مدینہ شریف کی جگہ ہے اور جو شہنشاہ دو عالم سرور کائنات محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات کے روزہ مبارک کے سامنے جب جنید بغدادی، حسن بصری اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جو بڑے سے بڑا درویش گیا، اس نے بھی وہاں پہ اونچی بولنا گستاخی سمجھی ہے کہ میں نے اونچی نہیں بولنا گستاخی ہو جائے گی. یہاں پہ یعنی کہ اونچی بولنا، اونچی سانس لینا، اونچی سسکی لینا گستاخی ہے. وہ کیفیت جب آپ اپنی معافی میں، اپنی استغفار میں پا لیں، آپ استغفار پڑھیں، جب آپ وہ کیفیت پا لیتے ہیں نا تو اس کیفیت کے بعد آپ پہ برکت آتی جاتی ہے. یا میں استغفار کے حوالے سے اور ضرور بات کروں گا کہ روزانہ فرشتے کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کے عصر تک اور عصر سے لے کے فجر تک دو فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صبح سے عصر تک فرشتے آئے، صبح سے عصر تک آپ نے صرف ایک بار استغفار پڑھ لیا خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اور پھر دوسرے فرشتے آ گئے، آپ نے عصر سے لے کے صبح تک ایک بار استغفار کر لیا. یہ نامہ اعمال ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ استغفار لکھا ہوگا میں اسے بخش دوں گا. اللہ کی فیاضی، اللہ کی برکت، اللہ کی شفقت، اللہ کی ممتا دیکھیں کہ ہمیں اگر صبح و شام صرف ایک دفعہ استغفار پڑھ لیں تو ہماری زندگیاں، ہم روز محشر جس پروانے پہ لکھا ہوگا نا استغفار، یا اللہ اس نے ایک دفعہ استغفار پڑھ لا، جس کے نامہ اعمال میں ایک بار استغفار آ گیا اس کو میں معاف کرتا ہوں. دوسری بات، نبیوں کے سردار، نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، سرور کائنات، سرور دو عالم، شافع محشر، نبی رحمت، آقا کریم جو بخشے ہوئے تھے، روزانہ 100 بار استغفار پڑھتے تھے. ہم اپنے یعنی کہ جن کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، جو تو نبیوں کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، جب وہ استغفار کا استعمال کرتے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم جب تسبیحاں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وظیفے پہ وظیفہ، چلے پہ چلا، تو اس میں جو فرق نہیں پڑتا. ایک تو استغفار کی کمی ہے. اگر بہت سے لوگ کہیں گے نا کہ آخر میں آج ہم نا ان کو آخر میں 2-4 تگڑے ایسے وظیفے بتائیں گے جس سے دولت برستی ہے، بندہ پارس بن جاتا ہے، بندہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا آتا ہے. وہ وظائف بھی اندروں بتائیں گے. وہ خود پارس ہے، وہ جہاں لوگ بھاگ کے پیسے دیں گے، دروازے توڑ کے رزق آئے گا، بارش کی طرح آئے گا، اور آپ اتنا بانٹو کہ تھکیں گے نہیں آپ. وہ ذکر اذکار بھی ہم بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر اذکار کے لیے گراؤنڈ کون سی ہونی چاہیے، زمین کون سی ہونی چاہیے، کیا کیا جائے تاکہ وہ تسبیحات آپ کی. اچھا بٹی صاحب، بالکل یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وظائف جو ہیں وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک شکایت آتی ہے کہ وظیفہ میں نے کر لیے لیکن اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، اس طرح سے میرا وظیفہ کام نہیں کرتا. تو وظیفے کو اچھے سے کرنے کا وہ بھی طریقہ بتائیں، جس طرح استغفار کے بارے میں نے پوچھا، اس طرح وظائف کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ کیسے وظائف کو کس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کرامت بھی ہو. نہیں، یہاں پہ ایک اور اہم پہلو ہے. مجھے بھی اکثر کمپلین آتی ہے، شکایت آتی ہے کہ پہلی بات کہ ہمارا میں اتنا وظیفہ کیا، 1.25 کروڑ کیا، 1.25 کیا، نہ شادی ہوئی، نہ پیسہ آیا، نہ نوکری ملی، نہ رزق ملا، مجھے ملا کیوں نہیں؟ تو میں نے پھر کھوجا، تلاش کی ان وجوہات کو، ان اسباب کو. وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کیا ریزن ہے کہ بندہ مسلسل تسبیح کیے جا رہا ہے تو فرق اس کو رزلٹ نہیں ملا. میں نے پھر بندے ڈھونڈے، تلاش کی، میری کھوج اور سرچ شروع سے میرے نیچر میں تھی. میں نے دیکھا کہ ایک ہی وظیفہ یہ بندہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو یہاں پہ وہ ریزن مل جائے گی. ایک ہی وظیفہ، ایک بندے کن فیکون ہو گیا، اس کا کشف بھی آن ہے، اس کا مراقبہ بھی آن ہے، اس کی شفا بھی اتنی سیف زبان ہے، جو کہتا ہو رہا ہے. وہ کینسر کے مریض کو علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے، لا علاج مریض کو دم کرتا ہے، ٹھیک ہے، کڈنی والوں کو دم کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو کرتا ہے ہر جگہ شفا ملی جا رہی ہے. کسی کو دعا دیتا ہے اس کے بھاگ بھر جاتے، کسی کو اولاد کی دعا دیتا ہے اولاد مل جاتی، کسی کو شادی کی. وہ جو کہتا ہے کن فیکون ہے، اور سیم کام ایک اور بندہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بھوک سے مر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بھوکا ننگا ہے. میں دونوں کے پاس گیا.
ہمارے پہلے بندے سے میں نے جب گیا نا، میں نے کہا یہ تم اتنی ذکر اذکار تسبیح آپ نے کی ہیں، کس لیے کی ہیں؟ کہتا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ یہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے، ماڑے کی بھی کرنی ہے، تگڑے کی بھی کرنی ہے، جب دونوں کی خدمت کرو گے تو رب اس میں شفا ڈال دے گا۔ سیم وظیفہ ایک دوسرے بندے کے پاس میں گیا، میں کہا جی آپ اتنا سال ہو گیا، 50 سال 40-50 سال اس کو ہو گئے تھے، آپ سیم وظیفہ کر رہے ہیں، فلاں بندہ جو ہے وہ کامیاب ہے، آپ کامیاب نہیں۔ تو میں کہ آپ، مجھے اس میں بڑا پریشان ہوں، میں کہ آپ یہ وظیفہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو جاب مل جائے گا۔ کہنے لگا جس دن میرا وظیفہ ٹھیک ہو گیا نا، میں اپنے پتران ہوں، اپنے پراوان ہوں، تو اپنے خاندان سیدھا کر دینا۔ اگر آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر بھلائی نہیں ہے، تو آپ جتنے مرضی چلے کر لیں، جتنے مرضی وظیفے کر لیں، جتنے مرضی رات کو کھڑے ہو جائیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، دوسری ٹانگ پہ، تو سمجھیے آگے کہ استغفار کے ساتھ اگلا کیا بات ہے کہ اگر آپ کا سینہ نفرت، بغض، کینے سے پاک ہے، یہاں پہ اکثر میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے فرماتے ہیں کہ ليلۃ القدر کی رات میں ہر بندے کو بخش دوں گا، 2-4 بندے ایسے جن کو نہیں بخشوں گا۔ ایک وہ بندہ جس کے سینے میں کینہ، بغض، نفرت ہوگی، یعنی کہ اگر آپ کے سینے میں دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، دوسروں کے لیے محبت نہیں ہے، آپ کینہ، نفرت، بغض سے بھرے ہوئے ہیں، تو روزے ليلۃ القدر کی رات آپ بخشی اور لوگوں میں نہیں شامل ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیحیں قبول ہو، آپ کی تسبیح مؤثر ہے، اور دوسری تسبیحوں میں غلطی کیا کرتے ہیں، آپ نے تسبیح کی چھوڑ دی، چند دن کی، چند دن چھوڑ دی، یا ایک تسبیح پکڑی تو اس بے دلی سے کی، کوشش سے نہیں کی، اور جب تسبیح کر رہے ہیں تو جیسے نہ دنیا میں ویسے مشغول ہے، دنیا تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے تسبیح کرنی ہے تو استقامت کے ساتھ کرنی ہے، لگاتار کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ ایک بات بھائی تسبیح جس طرح دنیا میں تسبیح ہم دوائی کھاتے ہیں کام نہیں کرتی، ہم ڈبل ڈوز دے دیتے ہیں، دوائی تسبیح ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ تیسری بات، جب تک ہمارے وظیفوں چلوں کے ساتھ آپ استغفار تو ہے، درود پاک کا کوڈ نہیں لگائیں گے، درود پاک کی مہر نہیں لگائیں گے، ہمارے وظیفے کام نہیں کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں، ہمارا ٹاپک آج کا رزق کی برکت کے لیے استغفار تو ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب میں نے یہ روحانی سفر شروع کیا نا، میں نے یا حی یا قیوم شروع کیا، یا اللہ کیا، یا ذل جلال والاکرام سورہ اخلاص کیا، کہ درویش بندہ میرے پاس ہے، وہ کہتا جنی دیر تک تیرے وظیفہ تے اگے پیچھے درود پاک دا کوڑ نہ لگا، جلے اسمان تے جائے گا در نہیں کھلنا۔ اگر تو اسمان دا در کھولنا چاہنا ہے، انہیں تے مور لا، مور اگے بھی رکھ تے پیچھے بھی رکھ، تیرا وظیفہ جان ہے نہیں ہے، درود پاک انہوں لے کے چلا جائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، رب کے محبوب عمل ہے۔ تو ایسے لوگ جو تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، بے برکتی ہے، رزق نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استغفار بھی لائیں، درود پاک بھی لائیں، خلوص نیت بھی لائیں۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ لاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا